پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. انگلینڈ میں ایک بہت بڑا مسئلہ کافی عرصے سے درپیش ہے اور اب یہ مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. یہ مسئلہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں عملے کی کمی کی وجہ سے مریضوں کو علاج میں تاخیر کی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور نیشنل ہیلتھ سروس جو ہے اس کو اس سلسلے میں جو کووڈ کے زمانے سے جو مسئلہ شروع ہوا تھا یہ اب تک جاری ہے. طویل المیعاد منصوبہ بندی کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے لیکن حالات ابھی تک نارمل نہیں ہو رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ NHS میں عملے کی مسلسل غیر حاضری سے بھی پریشان ہے اور کئی ہزار ملازمین جو ہیں وہ کووڈ کی وجہ سے چھٹیوں پر بھی ہیں یا پھر دفتر آنے سے گریز کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ جن کے آپریشنز جو ہیں وہ ڈیو ہیں بلکہ کئی مہینوں سے ڈیو ہیں اور کووڈ کے زمانے میں بھی لوگوں کو کئی مہینوں کا ٹائم دیا جا رہا تھا آپریشن کے لیے, تو بہت سارے لوگ کیو میں لگے ہیں لیکن ان کی باری نہیں آ رہی ہے. یہ صورتحال جو ہے یہ کب تک جاری رہ سکتی ہے اور پھر یہ کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جائے گا, ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ڈاکٹر ادریس اوان صاحب ہیں, NHS لنڈن سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر عرفان اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کنسلٹنٹ سرجن ہیں اور برطانیہ NHS ہی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ. میں دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر ادریس اوان صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت ڈاکٹرز کی یا عملے کی جو کمی ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Asad, thank you very much for taking me on and so we can speak to your viewers. یہ مسئلہ NHS کا جو یہ ہے اسٹافنگ کا پرابلم, یہ آج کا پرابلم نہیں, بہت دیر پہلے سے پرابلم شروع ہو رہا ہے کیونکہ آل اوور کووڈ سے شروع ہوا تھا سر. نہیں کووڈ سے پہلے بھی تھا, لیکن کووڈ نے آ کے نا ایگزیکٹلی ہر چیز ایکسپوز کر لی ہے. ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ ہم جو کووڈ سے پہلے پلان کر رہے تھے بینک کے کنسلٹنٹ, ہم بیسک کلینک ہوتے تھے تو ہم چاہ رہے تھے کہ بھائی جونیئر جو ڈاکٹر ہیں ان کو ہم ٹیلی فون کنسلٹیشن کے لیے لگا دیں تاکہ وہ جو ایزی اور فالو اپ پیشنٹ ہے ان کو دیکھ لیا کریں. یہ اب ہم پروگرام بنا ہی رہے تھے تو یکدم یہ کووڈ آ گیا. تو کووڈ کی سچویشن پہ ایسے ہوا کہ ینگ ڈاکٹر تو بزی ہو گئے, پھر ہمیں کنسلٹنٹ کو بھی یہ یعنی ٹیلی فون کنسلٹیشن کرنی پڑی. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر بعض کا جو جب ایکسٹریم سچویشن تھی تو ہم ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے تھے, تو ہاسپٹل ہمیں لیپ ٹاپ پرووائڈ کیا, ہم گھر سے ہی آن لائن کنسلٹیشن کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ اور یکدم ایکچولی ایسے لگا کہ یہ ایک پرابلم جو آؤٹ پیشنٹ کا جو زیادہ وہ حل ہونے والا ہے, لیکن پھر جب یہ لمبا عرصے کے لیے چلا تو پتہ لگا کہ پرابلم یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے, کیونکہ NHS میں یہ جو کووڈ کا پرابلم آیا تھا اس نے اس کو کمپاؤنڈ کر دیا, کیونکہ جو GP ہیں وہ بھی پیشنٹ نہیں دیکھ رہے تھے, وہ بھی بلکہ بعض اوقات جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر از ایزی ٹو بی سین ان NHS ہاسپٹل رادر دین GP کے پاس. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مسئلہ پہلے کیا تھا, اور جب سے کووڈ ہوا ہے اور اس کے بعد کووڈ سے تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا, آپ نے پہلے کئی دفعہ ڈسکس بھی کیا ہوگا یہ ایشو کہ بریگزٹ. ٹھیک ہے نا جی. جب بریگزٹ بھی ہو گیا تھا بہت سارے جو یورپین ڈاکٹر تھے وہ تو اب ان کو رہنے کے لیے پرمیشن, اور وہ ہماری طرح کے جو انہیں کلیب ٹیسٹ کرنے پر دوسرے چیزیں کرنی پڑی تو وہ تو واپس چلے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے پاکستانی ڈاکٹر اور انڈین ڈاکٹر اب آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پلیب کو تھوڑا سا ریلیکس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. آئی نو پرسنلی میں نے ہماری ینگر کولیگ جو رنگ کرتے ہیں پاکستان میں انہوں نے پلیب کر لیا ہوا ہے, دے آر ویٹنگ فار دی جاب 2 بجے. جی. تو یہ مسئلہ پہلے بھی تھا لیکن کووڈ نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے. اور ابھی ہم دیکھنا یہ ہے بینگ ہم کنسلٹنٹ ہے, ہم سسٹم میں ورک کرتے ہوئے کہ ہمیں ان سے کیا لرن کر کے ہم اپنے ہوم کنٹری کو اور اپنے سسٹم کو کیسے ادھر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں, اسٹریٹجی کیا بنائی جائے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس پر تو ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹریٹجی کیا بنائی جائے. ڈاکٹر عرفان اختر صاحب, اس وقت کتنی کمی ہے؟ میں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر تابندہ دوگل نے بھی مجھے جوائن کر لیا, میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر عرفان صاحب, آپ کتنی تقریباً کمی ہے ڈاکٹرز کی اور اس کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کا یہاں پہ. دی ایشو از کوائٹ کمپاؤنڈ جی. اگر آپ جنرلی دیکھیں تو UK ہمیشہ سے ٹوٹل نمبر آف ڈاکٹرز اکارڈنگ ٹو پاپولیشن کافی کم رہا ہے.
یورپ کی اسٹیٹسٹکس کے مطابق اور سجیشنز کے مطابق ہر 1000 کے اوپر ہمیں 3.7 ڈاکٹر چاہیے ہوتے ہیں. اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہم لوگ کافی نیچے رہے ہیں اس معاملے میں. یورپ کے اکثر ممالک میں 4 اور 4 سے زیادہ ڈاکٹرز پر 1000 پاپولیشن ہوتے ہیں, لیکن انگلینڈ اس مقابلے میں, یونائٹڈ کنگڈم اس مقابلے میں 2.9 ڈاکٹرز پہ ہے. سو وی ہیو آلویز بین بیہائنڈ دی ریکمینڈیڈ نمبر آف ڈاکٹرز پر پاپولیشن. اور جب جیسے آپ نے کہا کہ میرے کولیگ نے کہا کہ بریگزٹ آیا, بیچ میں مختلف ویزا سچویشنز بنی, پلیب کی سچویشنز بنی, اس کے بعد کووڈ آیا, تو یہ حالات کافی خراب ہو چکے ہیں. سو اگر ابھی اس وقت آپ دیکھیں تو اس وقت جون یا جولائی کی جو اسٹیٹسٹکس آئے ہیں اس میں 1,30,000 NHS اسٹاف کی ہمیں ضرورت ہے, جس کے اندر تقریباً 11 سے 12,000 ڈاکٹرز ہیں جن کی ہمیں سیکنڈری کیئر میں ضرورت ہے. میں پرائمری کیئر کی بھی بات نہیں کر رہا. سو اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ سچویشن کافی اس وقت گمبھیر ہے. اور آبویسلی جیسے آپ نے کہا کہ اس کے کیا اثرات ہیں, اس کے اثرات جو ڈاکٹر کام کر رہے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ہیں, کہ ان کے اوپر پریشر بڑھ گیا ہے, ان کے اوپر سٹریس بڑھ گئی ہے, مریضوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, کئیوں کی بڑی لازمی علاج ہونا ہے ٹائم کے ساتھ. وہ سارے پریشرز مل کے یہ ساری مینٹل سٹریس جو ہے, ابھی جو ریسنٹ سروے BMA نے کیا تھا, about 43% آف ڈاکٹرز وانٹ ٹو ریٹائر ارلی جسٹ بیکاز آف مینٹل پریشرز. سو یہ پرابلم کافی گمبھیر ہے اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں کافی ٹائم لگے گا. اور اس کے اندر کافی ساری اسٹریٹجیز ہیں جو کہ گورنمنٹ نے بنا بھی لی ہیں, اور کچھ پہ عمل ہو رہا ہے, اور کچھ ابھی بھی بہت بڑا چیلنج ہے جو ہم لوگوں کو NHS کے اندر فیس کیا جا رہا ہے اس وقت. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر تپیندر صاحبہ, یہ کووڈ کے زمانے میں آپ سے بات ہوتی رہی ہے اس ایشو پر, اور ہم یہ توقع کر رہے تھے اس ڈسکشن کی روشنی میں کہ کووڈ کا پریشر تھوڑا کم ہوگا تو چیزیں نارملائز ہونے لگیں گی, لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ بحران بڑھ گیا ہے. کیسے آپ اس وقت اور کووڈ کے دنوں کی صورتحال کو انالائز کرتی ہیں؟ جی تھینک یو سر. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر, یعنی کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہو گئی ہے ہم لوگ کے ساتھ, کہ وہ جو پینڈیمک کا ماحول تھا وہ کم ہوا ہے, تو اس کے بعد جو ان مریضوں کی وجہ سے جو چیزیں کینسل ہوئی تھی یا جو اپوائنٹمنٹس کینسل ہوئی تھی ان کا ایک بیک لاگ کا سلسلہ چل پڑا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کووڈ جو ہے وہ جانے والا نہیں ہے, وہ ابھی دھری ہے, اور ابھی بھی سرجز آ رہی ہیں کووڈ کی, اس وقت بھی موجود ہے, کافی سارے مریض موجود ہیں. اور اب ایک طرح سے نارملائز تو ہو گیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ان کو آپ ایک پیریڈ کے جو آئسولیشن کا پیریڈ ہے اس کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں یا کام کر لیں 5 دن کے بعد, یا گھر چلے جائیں, یا جو بیمار یا بوڑھے نہیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ہاسپٹل نہیں آئے. مگر اسی اسنا میں یہ ہو گیا ہوا ہے کہ جو ویٹنگ لسٹ ہے وہ بڑھ گئی ہیں, تھیٹر سرجریز کینسل ہوئی ہیں کافی ساری, تو وہ یہ ریزالو تو نہیں ہوا مسئلہ. لیکن اب میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کافی سارے پلانس ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے. تو گورنمنٹ نے کچھ وائٹ پیپر نکالا ہے اس کے لیے, اور اس میں ان کے کچھ ٹارگیٹس ہیں, اور وہ ٹارگیٹس اس وقت تو کافی اچھے لگ رہے ہیں الیکٹیو کیئر کے لیے. جو ٹارگیٹس بنائے ہیں وہ الیکٹیو کیئر کے لیے, اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پلانڈ ایکٹیویٹیز ہیں جس طرح کے آؤٹ پیشنٹ کے اپوائنٹمنٹس ہیں یا سرجیکل اپوائنٹمنٹس ہیں, ان کے لیے تو آپ بنا سکتے ہیں ٹارگیٹ, لیکن آپ اس بات کا ٹارگیٹ نہیں کر سکتے کہ ایک ٹائم میں ایمرجنسی میں کتنے لوگ آئیں گے. تو اگر فار ایگزامپل ایک اور سرج آتی ہے کووڈ کی جس کی وجہ سے کہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس کے اندر پیشنٹس کی اٹینڈنس زیادہ ہو جاتی ہے اور داخلے زیادہ ہو جاتے ہیں, تو پھر جو وہ سارے پلانز بنے ہیں الیکٹیو کیئر کے وہ بھی متاثر ہوں گے. تو اب اس میں بہت سے انہوں نے پلانز بنائے ہیں. جب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گی, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں ابھی بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے کافی ساری اسکیمز بنائی ہیں. جی بتائیے. تقریباً 900 کے قریب اسکیمز ہیں, اور اس میں کیپیسٹی انکریز کرنے کا, وارڈ انکریز کرنے کا, کچھ ماڈولر وارڈز ہیں جو انہوں نے ایڈ کیے ہیں, اور ریموٹ ورکنگ ہے, اور روبوٹک کام ہو رہا ہے, کچھ جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو انہوں نے ہائر کیا ہے. تو جتنا ہو سکتا ہے گورنمنٹ اس حساب سے کر رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ ہوپ ہے کہ 2025 تک جو ویٹنگ ٹائمز ہیں وہ 2 ایئرس کے اندر کر دیں گے الیکٹیو سرجری کے لیے. مگر مسئلہ وہی رہتا ہے کہ جو ایمرجنسی کے داخلے ہیں ان کی کمی کرنے کے لیے پرائمری کیئر کے اوپر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹروں کی کمی ہے, اور ڈاکٹروں کی کمی کافی زیادہ ریجنل ہے, یعنی کہ لنڈن میں آپ دیکھیں تو اور طریقے کی ہے, مڈلینڈز میں دیکھیں تو آپ اور طریقے کی ہے. تو جو ایریاز تھوڑے فائنینشلی امپرووزڈ ہیں ان کے اندر اور بھی زیادہ ڈاکٹرز کی کمی ہے, یعنی کہ جہاں پہ پور ہیلتھ آؤٹ کمز آلریڈی ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز مزید کم ہیں. تو یہ کافی ایک گمبھیر مسئلہ ہے جس کے اوپر کہ لانگ ٹرم کام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ کووڈ کے آنے کی وجہ سے یہ سرفیس ہو گیا ہے, مگر یہ مسئلہ موجود تھا.
جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو ڈاکٹر ادریس صاحب، آپ کی خیال میں حکومت نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا کیا ہے اب تک، اور جو کوششیں کاوشیں کی گئی ہیں کیا وہ کافی ہیں یا مزید کچھ کرنا پڑے گا؟ اب دیکھیں نا، جیسے پہلے ڈاکٹر صاحب کہہ رہی تھی، میں تو بینگ اے سرجن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے یعنی کہ بینگ اے یورولوجسٹ، کیونکہ ہمارے یہاں جو میں صرف ایک کی بات کرتا ہوں، بہت باقی کینسر کی اور بہت سے بات نہیں کروں گا، کہ ہمارے جو خاص طور سے الیکٹو تھے، مثلا ہمارے کڈنی اسٹون وغیرہ تھے، ٹھیک ہے نا جی، ان کے لیے ہمیں یوریٹرس کو آج کل اوپن سرجری تو نہیں کرتے ہم، وہ اینڈوسکوپی ساری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہمارے پاس، میں آپ ہاسپٹل کا نام تو لیکن جس میں کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس 150 پیشنٹ لسٹ پہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم ایک کنسلٹنٹ جو صرف ان کے وہ 4 کیسز کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں وہ پریشرائز بھی کرتے ہیں کہ ویکینڈ پہ کام کرو اور ایکسٹرا لسٹنگ کرو، اور ہم نے 1-2 نئے کنسلٹنٹ بھی اپوائنٹ کیے، وہ کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی تو پرابلم اتنا بڑا ہے کہ وہ اتنی جلدی سالو نہیں ہونے والا، کیونکہ اس میں جیسے پبلک ڈیمانڈ کر رہی ہے، جو کروشل مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ فنڈز کا ہوتا ہے، اسپیشلی NHS میں، اور ویسے بھی میڈیکل پروفیشن میں. ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے روبوٹ کی، تو روبوٹ ہر کسی میں نہیں آ سکتا، وہ بہت مہنگے ہیں، اور روبوٹ میں ٹھیک ہے نا جی، وہ سرجری اور ٹائمنگ تو وہی رہتا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں جنرلی، اگر آپ بھی ادھر میرے خیال میں کافی دیر سے ادھر ہمارے کولیگ رہے ہیں جو 20-30 سال سے، میں تو مور دین 30 ایئر ادھر ہوں NHS میں، ٹھیک ہے نا جی. مجھے پتا ہے کہ جدھر کام کیا ہوا کہ کوئی نئے ہاسپٹل بہت ہی کم بنے ہیں، بلکہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے پچھلے 30 سال میں ٹرسٹ بنائے ہوئے، ٹھیک ہے نا، ویری گڈ تھنگ ٹو ڈو. لیکن وہ 4 ہاسپٹل کو بنا کے انہوں نے ٹرسٹ بنایا، اور پچھلے 10 سال میں وہ ان میں سے ایک ہاسپٹل ان کو بالکل ہی آلموسٹ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی. ان کی کیپیسٹی انہوں نے کم کی ہے، وہ فائنانشیل کنسٹرینٹ کی وجہ سے. لیکن ان کی ایک بات اچھی ہے جیسے لرن کرنے والی ہے کہ واٹ ایور ہوتا ہے ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد ڈسکشن ہوتی ہے، اوپن ڈسکشن جیسے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اور یہ آپس میں بھی ڈسکشن کرتے ہیں، پھر پروفیشنل کو بھی انوالو کرتے ہیں ڈسکشن میں. بعض اوقات ڈسکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اس میں آؤٹ کم کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر جو ڈیسیژن میکر ہیں وہ پلان کرتے ہیں، اور اینڈ پہ ہوتا ہے گورنمنٹ یا پولیٹیشین وہ اناؤنس کرتے ہیں. تو ان کا پروسیس سلو رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہماری طرح نہیں کہ بھائی ایک مسئلہ ہے یکدم وہ 2-4 ہفتے میں اس نے جناب توڑ پھوڑ کر دی، یہ کرو وہ کرو، اور اس کے بعد 6 مہینے بعد آپ بھول گئے. ان کا یہ بڑا زبردست ہے کہ جب سے میں ہوں کہ ہر چیز ان کی آرگنائز طریقے سے ہو رہی ہے، اور ان کی پبلک بیکاز انٹیلیجنٹ ہے، وہ پرابلم ان کو ہوتا ہے، لیکن دے گو along with it، کیونکہ وہ دے آر فلی انفارم، تو دے گو along with the problem. آپ نہیں دیکھیں گے ہر روز اگر کوئی کسی ہاسپٹل کے بعد کوئی ڈیمونسٹریشن یا کوئی ہوں گی جب زیادہ پرابلم ہوگا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ کام ہو رہا ہے، تھنگز آر بینگ ڈن. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. صحیح، بالکل صحیح ہے. چلیے، کام ہو رہا ہے، تھنگز آر بینگ ڈن. بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آ کے مزید اس کے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عرفان اختر صاحب، جو اس طرح کی کرائسس کی سچویشن ہوتی ہے، ظاہر ہے اس میں مریض بھی پریشان ہوتے ہیں، تو مریضوں کا رویہ کیسا رہتا ہے ٹورڈز دی ڈاکٹر، ٹورڈز دی مینجمنٹ، اور کیا اس بات کا کوئی امکان تو آپ نہیں دیکھتے کہ اس مسلسل صورتحال جو ہے، ظاہر ہے جس کا کئی سال سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس سے عوام کے اندر ایک غصہ یا ایک احتجاج کی سی ایک کیفیت موجود ہے؟ یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا جی، بیکاز مریض ظاہر ہے اپنا علاج چاہتے ہیں، اور وہ اپنا علاج ٹائملی چاہتے ہیں، اور یہ ان کا حق بھی ہے. کچھ لوگ تو یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ NHS کس پریشرز میں سے گزری ہے، اور کچھ لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں. اور اسپیشلی اگر ہم ایسی کنڈیشنز کی بات کریں جس کا علاج فوراً ہونا چاہیے، جیسے کینسر ہے یا ایکیوٹ ڈیزیز ہیں، تو وہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آئی تھنک کہ آہستہ آہستہ پبلک کے اوپر یہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ پبلک کو سمجھ آئے کہ ہمارا ایک بہت بڑا ورک فورس کرائسس بنا ہوا ہے. اگر آپ پرائمری کیئر میں دیکھیں تو دیر ہیز بین ویری لٹل گروتھ سنس 2015 ان دا نمبر آف GPs. اور ایکچولی اگر آپ GPs کو دیکھیں تو میجورٹی GPs جو ہیں وہ ارلی ریٹائرمنٹ کے اوپر ہے. جو ہمارا لاسٹ سروے ہوا ہے اس کے مطابق
میجورٹی جی پیز اباؤٹ 40% نے کہا کہ وہ دے وانٹ ٹو ٹیک این ارلی ریٹائرمنٹ. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اور یا پھر وہ نمبر آف آورس کم کرنا چاہتے ہیں ویک میں کام کرنے کے لیے. بٹ انٹرسٹنگلی جو دوسری چیز ایک ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہمارا جو ورک فورس ہے وہ بھی جیریاٹرک بنتا چلا جا رہا ہے. اگر ہم پرائمری کیئر میں دیکھیں تو اباؤٹ 45 to 50% لوگ جو ہیں 45 سے زیادہ کے ہیں, اور اباؤٹ 15% 55 سے بھی زیادہ کے ہیں. سو وہ بڑی جلدی ریٹائر ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اباؤٹ 30% جو ہمارے ٹرشری کیئر کے اندر ہے وہ بھی 45 سے اوپر ہے. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگوں کو دیکھنی پڑیں گی ان چیزوں کو ہیلپ کرنے کے لیے کہ یہ ورک فورس ہوگی تو مریضوں کی ایکسپیکٹیشنز پوری ہوں گی. دی اونلی تھنگ وچ ہیز امپرووڈ سینس از کہ ہمارے نمبر آف ڈاکٹرز جو ان سے ہیں وہ تقریباً 4000 یا 4500 کے قریب پچھلے سال سے زیادہ کام کر رہے ہیں, جو کہ ایک بڑی خوش آئند چیز ہے. کچھ چیزیں گورنمنٹ نے کی ہیں, جیسے کچھ میرے کولیگز نے پہلے ہی ذکر کیا ان کا, لیکن اس سے زیادہ جو لانگ ٹرم پلاننگ ہماری ہو رہی ہے وہ جیسے میڈیکل ورک فورس کو بڑھانے کی جو پلان ہے. اب ہر سال ہم تقریباً 1 یا 2 کالجز میڈیکل کالجز زیادہ بنا رہے ہیں, جس کی وجہ سے دا گورنمنٹ وانٹس کہ 2025 تک ہمارے ڈاکٹرز جو ان سے ہیں وہ ہوپ فلی ہمارا UK itself will become sufficient to create doctors for their own. حالانکہ حقیقت اس وقت تھوڑی سی مختلف ہے. اگر آپ ابھی دیکھیں تو اباؤٹ جو پروجیکشنز جا رہی ہیں more than 60% ڈاکٹرز would be international medical graduates. تو ان کے لیے بھی ہمیں ہیلپ کرنے کی, ان کی انڈکشن کو ایزی بنانے کے لیے, ان کو مور پروفیشنل بنانے کے لیے کافی کام کرنا پڑے گا. there are a lot of surveys done جو ہمارے اسٹاف سرویز آ رہے ہیں, اس کے اندر بلیزم اور ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس, یہ ایسی چیزیں جو کہ بڑھ رہی ہیں. اس کو آپ دونوں طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ مریض بھی فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, ڈاکٹرز کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ کے ڈاکٹر کم ہے اور پریشر زیادہ ہے تو دیٹ لیڈس ٹو مینٹل ہیلتھ پرابلمز. آپ کی انگزائٹی بڑھتی ہے, آپ کو اسٹریس بڑھتا ہے, اور وہ ایفیشنسیز کو ڈکریز کرتی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کو پورے پیرائے میں دیکھنی چاہیے. صرف ڈاکٹرز جو سے ہیں وہ اس پورے سرکل کا ایک حصہ بنتے ہیں. میرے ساتھ جیسے میں سرجن ہوں, اور جیسے میرے دوسرے کولیگ بھی بتا رہے ہیں کہ آئی کین ناٹ ورک اگر میرے ساتھ میرے تھیٹر اسسٹنٹس نہیں ہیں, میرے ساتھ وارڈ سسٹرز نہیں ہیں. نرسنگ میں اس وقت 46,000 پوسٹ خالی پڑی ہوئی ہیں. 46,000 از اے ویری ویری بگ نمبر. سو ان کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر ہے. آرڈرلی جو ہیں تھیٹرز کے اندر, ان کے اندر بہت بہت بڑا پریشر ہے. سو یہ ساری چیزیں ایکومولیٹ ہوتی جاتی ہیں اور یہ سینرجسٹک افیکٹ بنتا چلا جاتا ہے. سو پریشرز ہیں ہمارے پر. کچھ اسٹریٹجیز بنائی ہیں, کچھ جو کہ ہم لوگوں نے جیسے پروسیجرز لو کلینکل ویلیو کو کم کر دیا ہے, یا کچھ پروسیجرز کے لیے ہم نے اسپیسیفک ہائی آؤٹ پٹ سینٹرز بنانے شروع کیے ہیں تاکہ سرجریز کو جتنی جلدی ہم کر سکیں اس کے اندر ہیلپ کیا جائے. وہ سارے فیکٹرز کو ہم ایکومولیٹ کر رہے ہیں. اسپیشلسٹ ٹریننگ کو ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ نمبرز بڑھیں. اس کے ساتھ سب سے بڑی بات کہ جو ہمارے لوکلی امپلائڈ ڈاکٹرز ہیں جو کہ ٹریننگ گریڈز میں نہیں ہوتے ہیں, ان کی پروگرس کو ہم یا ان کے کیریئر اسٹرکچر کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ مور اینڈ مور لوگ اس اسٹرکچر سے آگے آئیں. ان کو ایک دے سی اے لائٹ ایٹ دی ٹنل ود اے گڈ کیریئر اسٹرکچر, اور وہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں. سو دیر آر لاٹ آف تھنگس گوئنگ آن, بٹ نیڈلیس ٹو سے کہ چیلنج از بگ اینڈ چیلنج از اے لانگ ٹرم چیلنج, جس میں بہت ساری اسٹریٹجیز آپ کو ساتھ ساتھ بنانی پڑیں گی, اور وہی مل کے اس فیکٹر کو آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ جو جنرلی ہیلتھ NHS کے اندر یا UK کے اندر بڑی اچھی ہے, جس کی وجہ سے سوسائٹی بھی جیریاٹرک ہوتی چلی جا رہی ہے. سو آپ زیادہ زندہ رہتے ہیں, اور جب آپ زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں زیادہ عمر کے ساتھ آپ کی بیماریاں بھی اسی حساب سے بڑھتی چلی جاتی ہیں. سو وہ ایک پورا اسٹرکچر جو ان سے ہے وہ اس کو سارے کو سامنے رکھ کے ہمیں یہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے. جو ایک بہت بڑی جو پریشر اس ایکیوٹ ہاسپٹلس کے اوپر ہے وہ سوشل کیئر کا ہے کہ ہم لوگ مریض کو تو ٹھیک کر لیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب اس میں ہم مزید بات بھی کرتے ہیں, نکال کے ان کو سوشل کیئر میں بھیجنا بہت بڑا پرابلم ہے اس وقت, کیونکہ وہ اس کے لیے پراپر فنڈنگ, اس کے لیے پراپر اسٹریٹجی بنانا اور اس کے اوپر عمل کر رہا تاکہ وہ مریض ایک ریہیبلیٹیشن پروگرام سے ہو کے واپس اپنی جگہ ریہیبلیٹ ہو سکیں. That remains a very big challenge. So بالکل صحیح ہے, بہت سارے ایشوز ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ امپروومنٹ ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں اگر آپ اجازت دیجیے, اور اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو میں ذرا ڈاکٹر تابندہ صاحبہ کے سامنے ایک اور سوال رکھنا چاہتا ہوں, پھر میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گا. ڈاکٹر تابندہ صاحبہ یہ بتائیے کہ کئی ہزار ملازمین جو ہیں وہ کووڈ کی وجہ سے چھٹیوں پر ہیں یا گریز بھی کر رہے ہیں, جوائن کرنے سے دوبارہ دفتر آنے سے گریز کر رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ حکومت نے ان کو انکریج کرنے کے لیے
کوئی اقدامات اٹھائے ہیں یا انکریج کیا بھی جا سکتا ہے کسی طرح انہیں؟ کوئی اس سلسلے میں پالیسی آپ کے خیال میں بنائی جا سکتی ہے؟ جو کووڈ کی ایبسنٹی ہے نا اسد، وہ ہوتی رہے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے سے تو بہت کم ہوگی، کیونکہ جیسے جیسے گائیڈنس چینج ہوتی ہے، کووڈ آئسولیشن کی گائیڈنس کافی چینج ہو گئی ہے، تو اب کافی لوگوں کو یہ بھی سہولت حاصل ہے کہ چلیں وہ اگر کووڈ پازیٹیو ہے، اگر اچھا فیل کریں تو گھر سے کام کر لیتے ہیں وہ لوگ. تو یہ جتنا پہلے ایبسنٹیزم تھا کووڈ سے ریلیٹڈ اس سے تو بہت کم ہے. میں آپ کو پرسنٹیجز یا فگرز نہیں دے سکتی، لیکن جنرلی اسپیکنگ یہ پہلے سے بہت کم ہو گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ویکسینیشن ٹیک آن کی وجہ سے لوگوں کے شاید سمٹمس بھی کم ہیں اور بیماری کا جو زور ہے وہ بھی کم ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے بلکہ ڈسنسینٹیو ہوا ہے، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ جو لانگ کووڈ کے سمٹمس تھے اس کے ساتھ آپ چھٹی پر جا سکتے، لمبی چھٹی پر جا سکتے، تو گورنمنٹ نے اس کو ڈسکریج کیا ہے. انہوں نے کچھ کلینک سیٹ اپ کیے ہیں اس کے لیے، کووڈ کی سیکولی کو مینیج کرنے کے لیے، کووڈ کے سائیڈ افیکٹس جو ہیں اس کے بعد مینیج کرنے کے کلینکس وغیرہ سیٹ اپ کیے ہیں، لیکن وہ جو پیڈ لیو تھی اس کے لیے اس کے کافی ڈسکریج کیا جا رہا ہے، اس کو کم کیا ہے انہوں نے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو نارملائز کرنے کی طرف جا رہی ہے بات، جیسے کہ آپ سمجھیں کہ سیزنل فلو ہے یا سیزنل وائرسز ہیں، اس طرح ہی کرنے کی طرف اشارے جا رہے ہیں کہ آپ پیشنٹس کا بھی یہ ہے کہ اب ان کی ٹیسٹنگ بند کر دی ہے پوائنٹ آف کانٹیکٹ. پہلے ایک مریض جب آتا تھا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں تو سب کا سواب ہوتا تھا کووڈ کے لیے، اب ان کے سواب کرنے بھی بند کر دیے. اگر ان کو سمٹمز ہوئے یا بخار آیا پھر اس کو چیک کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جیسے کہ باقی مریضوں کے لیے یہ ہو رہا ہے، اس طرح ہم لوگوں کے لیے بھی یہی ہو رہا ہے. اور ہمیں ماسک پہننے کی بھی کوئی اتنی سختی سے نہیں کہا جاتا، کیونکہ ہم نان پیشنٹ ایریاز میں ہمیں ماسک پہننے کے لیے منع کر دیا ہے. کلینکس میں نہیں ماسک پہنتے ہم. اگر ہم کسی ہائی رسک پیشنٹ کے پاس یا ہائی رسک پروسیجر کر رہے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو اسپیشل ماسک ہے وہ پہنے، ادروائز آپ کی اپنی ڈسکریشن ہے کہ آپ پہننا چاہ رہے ہیں یا نہیں پہننا چاہ رہے. اور دوسری ایک آپ نے مجھ سے پوچھا تو نہیں، لیکن میں بتانا چاہ رہی تھی آپ کو کہ یہ جو این ایچ ایس کی پرفارمنس یہ کافی سالوں سے انڈر پار تھی، بہت سالوں سے انڈر پار تھی. یعنی کہ جو 4 گھنٹے کا ویٹنگ ٹائم تھا ایمرجنسی میں جو گورنمنٹ کا ٹارگٹ تھا وہ 2015 سے پورا نہیں ہوا تھا. تو لہٰذا مجھے لگتا یہ ہے کہ عوام کے اندر کافی شعور تھا کہ این ایچ ایس آلریڈی اندر بہت پریشر تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو مستقل انفارم بھی رکھا جاتا ہے کہ کیسے چل رہا ہے. تو آلدو وہ انریسٹ تو ہے ان کے اندر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی بیمار ہے تو اس کو انزائٹی ہوگی اپنے بارے میں، مگر وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آن بورڈ ہیں. اور کیونکہ گریجولی یہ کافی ساری کمی ہوئی ہے این ایچ ایس کی جو سہولیات جو دے رہی تھی وہ لوگوں کو، تو کافی زیادہ لوگ اس کے ساتھ سمجھے کہ اڈیپٹیڈ ہیں این ایچ ایس کی پرفارمنس کے ساتھ. آلدو ہم لوگوں کے لیے یہ اسٹریس ہے، جو ہم این ایچ ایس کے ورکرز ہیں ہمارے لیے یہ بہت بڑا اسٹریس ہے کہ ہم وہ نہیں کر پاتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. بیشتر اس کی وجوہات ہیں، بہت سی وجوہات ہیں. اگر بات ہوئی اس کے بارے میں تو میں ضرور بات کروں گی، لیکن جو ہے یہ ہم لوگ گریجولی اس کے ساتھ اڈیپٹ کیونکہ پریشر لیکن ہمارے اوپر ہے، دی اینڈ پریشر ہم لوگوں کے ہی اوپر ہے. جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو اس میں ڈاکٹر ادریس صاحب یہ بتائیے کہ گزشتہ کچھ ماہ سے اگر ہم دیکھیں تو 5.8 ملین کی فگر جو میرے پاس ہے کہ افراد جو ہیں وہ آپریشن کے منتظر تھے. تو ان ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں جب آپریشنز لوگوں کے لیٹ ہو رہے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا اس سے ظاہر مسائل تو جنم لے رہے ہوں گے؟ کس قسم کی مشکلات کا سامنا اور یہ بیک لاگ ختم کیسے ہوگا؟ دیکھیں آپ کو یعنی کہ آپ نے بتایا کہ بہت بڑا بیک لاگ ہے، پورے آل اوور دا کنٹری ہے. اور جو بھی ابھی نئی حکومت تو نہیں آئی لیکن نئی پرائم منسٹر آئی ہے، تو میں کل ہی یہ ٹریول کر رہا تھا تو ریڈیو پہ سن رہا تھا لیس ٹرسٹ جو ہے نا اس نے وہ جو فلیکٹ کیا ہوا تھا گورنمنٹ نے 13 بلین سوشل کیئر کے لیے وہ آنے کرے گی. تو اس کا مطلب اگر وہ منی انجیکٹ کر رہے ہیں ہیلتھ سسٹم میں اور سوشل کیئر میں، جس مین کہ زیادہ لوگ جو ڈسچارج ہو سکیں گے، بیڈ اویلیبل ہو سکیں گے. کہ ابھی جلدی وہ نئے ہاسپٹل تو نہیں بنا سکتے، لیکن کم از کم وہ آئی تھنک دے آر ڈوئنگ دی تھنگ. اب پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا لیکن پرابلی تھنگز آر بینگ ڈن. اور دوسرا ایک ہیلتھ سیکٹری کے میرے خیال میں کل کی نیوز تھی کہ وہ ہی از ٹرائی ٹو امپروو جو 2 ویک کی جو اپوائنٹمنٹ جی پی کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارا طلب جی پی کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن وہ بھی ود ان 2 ویکس ہونے چاہیے، وہ بھی نہیں ہو رہی. اس کو بھی وہ ٹرائی کر رہے ہیں بہتر کرنے کے لیے، لیکن آئی ایم شیور گورنمنٹ کر رہی ہے اور اس میں ٹائم تو لگے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن اب ایوری ڈیفیکلٹ ٹائم یو نیڈ ٹو لرن مور تھنگس. اور میں سمجھتا ہوں کہ
ہم لوگ جو اس وقت ڈیفیکلٹ ٹائم میں NHS میں کام کر رہے ہیں, آئی تھنک اٹس لرننگ فرام فار اس آلسو ہاؤ دس سسٹم اینڈ دا ویسٹ سسٹم اس کے ساتھ کوپ کرے گا, اور وی نیڈ ٹو لرن. اور ابھی تو وہ کوپ کر رہا ہے, ابھی مسئلہ ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو جیسے میں اس لیے اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ آئی بین ورکنگ یعنی کہ ادھر NHS میں کام کروں 30 years سے, اور پلس آئی ایم رننگ اے سسٹم چیریٹیبل سسٹم ان پاکستان. آئی ایم چیئرمین آف دا 2 charities, ون ان UK, ون ان پاکستان. ہم ادھر ہاسپٹل رن کر رہے ہیں. تو ابھی ادھر بھی ہم ہماری ٹیمیں گئی ہیں ادھر رافٹر ایریا میں, ٹھیک ہے نا جی, راجن پور میں, اور ابھی ہماری ٹیم بلوچستان میں. تو یہ جو ہم چیزیں ادھر سے لرن کر کے, تو آئی ایم امپلائنگ اوور دیر ٹو ہیلپ آر پیپل آلسو. ٹھیک ہے نا, ادھر سے جو چیزیں لرن, ہاؤ ٹو ہینڈل دا سچویشن. آپ سارے ہر چیز تو آپ نہیں کر سکتے, لیکن واٹ ایور یو کین ڈو ان یور اون کیپیسٹی. تو ایسے ہی ہر ٹرسٹ ادھر کیا نا, جتنے بھی ٹرسٹ ہیں, جتنے بھی NHS ٹرسٹ ہیں, 3 4 ہاسپٹل ہیں, وہ آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے نا جی, کہ ہماری جو ویٹنگ لسٹ ہے وہ ڈاؤن ہو جائے, ہمارے پاس اسٹاف زیادہ آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں گوئنگ آن. تو یہ ہمارے سارے سینئر کولیگ جو اس وقت بات کر رہے ہیں, دے نو دیز تھنگس, اینڈ پروبیبلی وی آر لرننگ, اینڈ ہوپفلی وی کین پٹ دیز تھنگس انٹو آر ہوم کنٹری. بالکل صحیح ہے. رائٹ سر, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پروگرام کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید اس پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ آخر یہ جو بیک لاگ ہے کیسے ختم ہو سکتا ہے, ڈاکٹرز کی کمی اور عملے کی کمی کا جو سامنا ہے NHS کو, یہ کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے, حکومت اس سلسلے میں مزید کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے, تمام چیزیں ایک بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر تابندہ صاحبہ, یہ جو ڈاکٹرز کی یا عملے کی کمی ہے, اس میں کیا بجٹ کی کمی کا بھی ہاتھ ہے؟ یعنی اس کی وجوہات میں جو ہے وہ بجٹ کی کمی بھی شامل ہے. کیا حکومت برطانیہ کو اس کرائسس کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یا اس کی وجوہات یکسر مختلف ہیں؟ اس کی وجوہات اصل یکسر مختلف ہیں. اس میں ایک یہ بہت بڑی سم اسٹیٹسٹکس ہے کہ جو نئے گریجویٹ جو یہاں کے ایون لوکل گریجویٹ بھی ہیں, برٹش گریجویٹ جو ہیں, ان میں سے تقریباً 1/3 سے 40% تک اپنا پروفیشن چھوڑ کے وہ کسی اور فائنانس میں یا جو ہے جس طرح یہ ہیج فنڈنگ وغیرہ چیزوں میں جا رہے ہیں, اور کافی سارے جو ہے وہ ملک چھوڑ کر ہی چلے جاتے ہیں. تو وہ آسٹریلیا یا کینیڈا یا امریکہ یا بہت سے اور دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں. تو تقریباً آپ سمجھیں کہ اگر فار ایگزامپل 10,000 گریجویٹس نکلتے ہیں, تو 10 میں سے 3 سے 4,000 نکل رہے ہیں. اس میں سے وہ کب واپس آتے ہیں اور کس حال میں واپس آتے ہیں؟ جو فائنانس وغیرہ میں چلے گئے وہ تو واپس نہیں آئے. کیوں آپ کے خیال میں وہ پروفیشن کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یا چلیں دوسرے ملکوں میں تو شاید بہتر اپرچونیٹیز کے لیے جاتے ہوں گے, لیکن پروفیشن چھوڑ کیوں رہے ہیں گریجویشن کرنے کے بعد لوگ؟ وہ اس لیے کہ ایک آؤٹ لک آپ سمجھیں کہ چیزوں کے اوپر چینج ہو گئی ہے. تو جو میڈیسن ٹریڈیشنلی پریکٹس ہوتی تھی, وہ اس طرح پریکٹس ہوتی تھی کہ آپ کا وقت آپ کا اپنا نہیں ہے, آپ مریض کے لیے ہیں اور آپ بس سیکریفائس کریں پروفیشن کے لیے. تو اب جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے, لوگوں کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہو رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی کام کر کے اگر ہم کسی اور پروفیشن میں جائیں گے تو ہم اس سے زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں. تو وہ ارننگ اورینٹیڈ ہو گیا. اگر انہوں نے کام کیا اس کے اندر اور ان کو لگا کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے, تو وہ چھوڑ دیں گے, اس کو کرتے نہیں رہیں گے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ویو جو, کیا آپ کے خیال میں اس میں ارننگ کم ہے میڈیکل پروفیشن میں, اتنے پیسے لوگ نہیں کما پاتے؟ جی, جو جس جونیئر لیول پہ وہ لوگ چھوڑتے ہیں اس پہ ڈیفینیٹلی کم ہے. اتنے ہی آورز اگر وہ ان پٹ کرتے ہیں کسی اور جگہ کے اوپر, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہائیلی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اتنے آورز کہیں اور پٹ ان کرتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ بنا سکتے ہیں. تو جتنا جو ہاؤس آفیسر کی انٹری کے اوپر ان کو ملتی ہے تنخواہ, اس سے یہ کم ہوتی ہے تنخواہ. یعنی کہ جو باقی جگہوں پہ وہ لے سکتے ہیں وہ زیادہ لے سکتے ہیں, زیادہ بنا سکتے ہیں, ان کی کیپیسٹی زیادہ بنانی ہے. تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے یہی ہے کہ یہ ہم لوگ اتنے اسکلڈ ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. تو ایک یہ جو ہے لائف چینجنگ ایٹیٹیوڈ بھی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو یورپین ورک ٹائم ڈائریکٹو ایک آیا تھا, اس کے حساب سے یہ تھا کہ کوئی بھی ڈاکٹر ایک دن میں جو ہے 12 گھنٹے سے زیادہ کام, 12 سے 13 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتا. اس کو مینڈیٹری 11 گھنٹے کا ریسٹ ملنا تھا.
تو اس میں یہ ہوا کہ جو شفٹ کی وجہ سے ڈاکٹرز کی تعداد زیادہ چاہیے تھی. مثلاً پہلے تو یہ تھا کہ ہم لوگ 48 آورز ویکینڈ پہ کام کرتے تھے شروع میں جب میں نے ٹریننگ شروع کی, تو اب یہ تھا کہ 48 آورز نہیں کر سکتا کوئی بھی. 48 آورز میں آپ کو 4 ڈاکٹر چاہیے ہوں گے بجائے ایک کے. تو ایک تو یہ کہ ڈیمانڈ بڑی ہے, دوسرا یہ کہ سپلائی کی کمی ہو گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. پھر یہ ہوا کہ کرونک شارٹیج آف ڈاکٹرز کی وجہ سے جو لوگ وہاں جا رہے تھے ان کے اوپر پریشر زیادہ ہو گیا, ان کو اسٹریس زیادہ ہوا, اور انہوں نے پھر میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے ڈس انسینٹیو ہوا. بہت سے جو لوگ کرنا چاہتے ڈاکٹری وہ نہیں آئے اس کے اندر پروفیشن کے اندر. بس اس کی ٹیکلنگ کے لیے گورنمنٹ نے کافی ساری باتیں کی ہیں ابھی. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ نئے میڈیکل اسکولس کھلے ہیں, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ایک اپرینٹسشپ کا سسٹم بھی شروع کیا جو پیرلل سسٹم ہے, جس میں یہ کہ آپ کو جو ٹریڈیشنل طریقہ تھا ڈاکٹری کا لرن کرنے کا وہ نہیں کریں گے. جب آپ اسٹوڈنٹ ہوں گے تو اپرینٹسشپ کے طریقے سے آپ لرن کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ گریجویٹ انٹری پروگرامز بھی ہیں جس میں کہ 4 سال میں ڈاکٹر بن جاتے ہیں. تو گورنمنٹ نے کافی سارے طریقے نکالنے کی کوشش کی ہے کہ جس کی وجہ سے آؤٹ پٹ ڈاکٹرز کی یا کیئررز کی زیادہ ہو. پھر میڈیکل سپورٹ ورکرز ہیں جو سپورٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹرز کو, جونیئر ڈاکٹرز کو وارڈز کے اوپر, اور فزیشین اسسٹنٹس ہیں جو کہ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ اپنے لیول پہ کافی ساری پرو ایکٹیویٹی سے کام کر رہی ہے. وہ دیکھتی ہے اس شارٹیج کو اور اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن ہم تینوں ڈاکٹرز جو آپ سے بات کر رہے ہیں, ہم تینوں سینئر ڈاکٹرز ہیں, ہم سینئر کلینیشینز ہیں, تو ہم لوگوں کے اوپر اتنا پریشر پڑتا ہے جونیئر ڈاکٹرز کی کمی کی وجہ سے کہ وہ جیسے ڈاکٹر عرفان کہہ رہے تھے کہ بہت سے لوگ ارلی ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچنے لگے. تو میڈیسن خود سے ایک اتنا بڑا آرٹ ہے, یہ نہ صرف سائنس ہے بلکہ آرٹ بھی ہے. جیسے جیسے آپ میچور ہوتے ہیں آپ بہت اچھی لرننگ آپ کی, جو کہ آپ اچھے ڈاکٹر بنتے ہیں مریضوں کے لیے. اگر بڑی سیڈ بات ہے کہ وہ لوگ کام کی زیادتی کی وجہ سے یا صحت کی وجہ کے اوپر اثر ہونے کی وجہ سے وہ چھوڑنا پڑ رہا ہے ان کو یہ پروفیشن. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اس کو بڑی سیریسلی لینا چاہیے, جو کہ میرا خیال ہے کافی ساری چیزیں وہ کر بھی رہے ہیں. تو کچھ لوگ ریٹائر ہو کے واپس آتے تھے, پارٹ ٹائم کام کرتے تھے. اب اس کے لیے بھی انہوں نے کچھ چیزیں شروع کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ فلی ریٹائر نہیں ہو, آپ کا پارٹ ٹائم چلے جائیں, ریٹائر نہ ہو آپ پارٹ ٹائم چلے جائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ فوری طور پر تو نہیں, لیکن 4 اور 5 اور مے بی 10 ایئرز ڈاؤن دا روڈ کچھ بہتری ہو جائے گی اس کے اندر. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز ڈاکٹر عرفان اختر صاحب, کہا جاتا ہے کہ جی جو NHS کا عملہ ہے وہ شدید دباؤ کا شکار ہے اور اس کی وجہ سے بھی وہ چھوڑ رہے ہیں. اب دباؤ جو ہے وہ 2 وجوہات کے بنا پر ہو سکتا ہے ان کے فائنینشیل نیڈز زیادہ ہوں, یا پھر وہ سمجھتے ہوں کہ کووڈ کے بعد سے اسپیشلی وہ اپنی لائفز کو رسک میں نہیں ڈالنا چاہتے. تو آپ کے خیال میں وہ جو پروفیشن چینج کرتے ہیں یا دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں, تو اس کو اس ڈرین کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی, ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ آپ ڈاکٹر بنتے ہیں ایک پیشن کے مطابق, اور آپ کی سب کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ مریضوں کو کریں, اور میرے خیال میں سب سے زیادہ خوشی بھی آپ کو تبھی ہوتی ہے جب آپ اپنے مریضوں کا دھیان کرتے ہیں. دیٹس ہاؤ ڈاکٹرز آر بلٹ, بیکاز آپ اس کو دوسرے پروفیشن سے کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. stakes or ambitions and aspirations are very different when you become a doctor. اور میرے خیال میں that thing still prevails amongst the medical profession. جنرل اسپیکنگ کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایشو بنا ہے کہ پیپل جو کہ بڑے ایک اسٹریسفل ٹائم آف 5 یا 6 سال کی میڈیکل, کچھ جگہ جو انٹیگریٹڈ پروگرامز ہوتے ہیں وہ 6 سال کا کورس ہوتا ہے ان کا, اس کے بعد ڈاکٹر بننا اور پھر بڑے ایک انٹینس فاؤنڈیشن پروگرام میں سے گزرنا. تو اکثر جونیئر ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک ٹائم بریک لے رہے ہیں جس کو فاؤنڈیشن 3 کہتے ہیں ہم لوگ, اور وہ مختلف ملکوں میں پھرتے ہیں and they want to take a break, they want to have experience of other parts of the world and other parts of the thing, or maybe make some money also. لیکن یہ ہمارے پاس کوئی بھی اعداد و شمار نہیں ہے کہ کیا وہ ڈاکٹر واقعی غائب ہو جاتے ہیں, سسٹم کی ادھر سے نکل جاتے ہیں. ایونچولی دے آل کم بیک ٹو دا سیم رول. میرا خیال ہے پرفیکٹ جو ہوتی ہے وہ ایک چھوٹے نمبر کی ہے, لیکن جو گیپ بنتا ہے ہمارے لیے فاؤنڈیشن کا, وہ اس وقت ہم انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس کی وجہ سے پورا کرنے پہ مجبور ہیں. اور اس سال ہر سال تقریباً اس وقت تقریباً 800 سے 900 ڈاکٹر جو ان سے ہیں پاکستان سے ہر مہینے کے قریب آ رہے ہیں ٹو ٹیک اپ دیز پوسٹ, کہ جن کو ہم لوکلی امپلائڈ ڈاکٹرز کے گروپ میں کہتے ہیں. باقی اگر آپ فائنینشیلی بھی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک اٹ وڈ بی کریکٹ ٹو سے کہ انیشیلی بے شک ہم لوگوں کی میڈیکل پروفیشن میں کم ہوتی ہے, لیکن ایونچولی وی آر دی ہائیسٹ پیڈ اسٹریٹا آف دی سوسائٹی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہے. دی ورنگ فیچر از کہ دا ورک پریشر جو اتنا بڑھ چکا ہے اور وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور
وہ آپ کو اسٹریس کرتا ہے, مینٹلی بھی اسٹریس کرتا ہے, فزیکلی بھی اسٹریس کرتا ہے, انگزائٹی بھی ہے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈس انسینٹیوائز کر رہی ہیں ہمیں. ہمارے کچھ اسٹرکچرز ہیں پیکولیئر ٹو NHS, اس میں ہماری پینشن کا الاؤنس کا اور پینشن ٹیکس کا معاملہ ہے, جس میں اٹ از ناٹ کنڈیوسو کہ آپ زیادہ کام کریں گے, جتنا زیادہ کام کریں گے وہ ٹیکس کی زمرے میں آ جاتا ہے, اور پھر دیٹ از ناٹ فیزیبل فار پیپل ٹو ورک. سو وہ ایک بہت بڑی کمبینیشن بن چکا ہے اس کے بیچ میں. لیکن اگر آپ نمبر وائز کا بات کریں تو تقریباً ہم لوگ ٹرینی ڈاکٹرز ہمارے 12-13% تھے رفلی اراؤنڈ 2020 کے اندر, اور وہ چینج ہو کے اب 4% یا 5% پہ چلے گئے ہیں فاؤنڈیشن ایئر کے بعد. وہ ایک گیپ ہمیں بہت بڑا فل کرنا پڑا. اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ والا پریشر جو ہے آپ کے لیے باہر سے ڈاکٹر منگوا کے جنہوں نے یہاں پہ سیٹل ہونا ہوتا ہے, اور وہ آپ کی ورکنگ کے اندر روزانہ ڈیلی ڈے ورکنگ کے اندر شامل ہوتے ہیں, تو وہ بہت بڑا پریشر بن جاتا ہے, مزید پریشر بن جاتا ہے سینئر ڈاکٹرز کے اوپر. آئی تھنک اٹ از اے ٹیسٹنگ ٹائم, اسپیشلی جو کہ پروسیجر بیس اسپیشلٹیز ہیں ہماری, ان کے اوپر اور بھی زیادہ پریشر ہے کہ وہ نہ صرف ان کا کلینکل ورک بھی ہے اور ساتھ پروسیجرز بھی کرنے, اور وہ پروسیجرز دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور وہ کیسے پورے کیے جائیں گے دیٹس اے بگ چیلنج. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت ساری اسٹریٹجیز بنی ہیں, جس کے اندر ایک جو شاید تھوڑی سی بہتر اسٹریٹجی ہے وہ انٹیگریٹڈ کیئر سسٹم جو ہم نے بنائے ہیں, کہ وہ ہم لوگ بٹوین دا ٹرسٹ ہمارے اندر باؤنڈریز نہ ہوں, اور مریض کے لیے جہاں پہ بہتر ہے اس کو ایزی پیسج وہاں پہ ملے, اور وہ فوراً اس کا علاج ہو سکے, اور جوائنٹ ڈیسیجن سسٹم ہو, جوائنٹ ملٹی ڈسیبلٹی میٹنگز ہو رہی ہوں, اور وہ فیصلے اکٹھے کر کے ہم مریضوں کو جلدی ڈسپوز کر سکیں. بہت ساری لمبی باتیں ہیں اس کے بیچ میں, لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت ایک چیلنجنگ فیس ہے جس کے اندر بہت ساری فیکٹرز تھے. ایک ہمارا ورک فورس کا بہت بڑا فیکٹر اس میں شامل ہے, اور دوسرا کووڈ کی وجہ سے جو وہ تمام مریض جو کہ پچھلے 1-2 سال سے گھر سے باہر نہیں نکلے, یا ان کا پراپر انویسٹیگیشن ٹائملی نہیں ہو سکی, یا وہ خود بھی سہمے ہوئے تھے اور انہوں نے علاج کے لیے کہا نہیں, وہ سارے اب دے آر کمنگ بیک ٹو دی مین اسٹریم, اور وہ سسٹم میں آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت پریشر بڑھ گیا, اور وہ میرے خیال میں اگلے 4 یا 5 سال اس میں مزید لگیں گے اگر ہم لوگ ہر چیز جو پلان کی ہے اسی مطابق ہو سکے. ہاؤ اٹ ول اسپین آؤٹ ٹائم ول ٹیل, لیکن اٹ از ان ٹرمز آف ویٹنگ ٹائمز یہ ایک بڑا پریشر والا ٹائم ہے سر NHS کے اوپر. جی بالکل صحیح ہے. رائٹ سر, چلیے میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, پھر آخر میں ہم کنکلوڈ کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. کیا پرائیویٹ میڈیکل انشورنس اس مسئلے کا حل ہے؟ کیا پرائیویٹ میڈیکل انشورنس NHS پر دباؤ کو کم کر سکتا ہے, یا کوئی اور پالیسی لانا پڑے گی تاکہ یہ جو بیک لاگ ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے, ڈاکٹرس کی کمی کو کیسے ایڈریس کیا جائے, کیا دوسرے ممالک سے لوگوں کو بلوانا پڑے گا ایمرجنسی بیسس پہ؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر ادریس عوان صاحب, کیا پرائیویٹ میڈیکل انشورنس NHS کے اوپر جو دباؤ ہے اس کو کم کر سکتی ہے, یا ایسی کوئی اور پالیسی لائی جا سکتی ہے جو ایک ادارے کے اوپر دباؤ کو کم کرے؟ تھینک یو ویری مچ. ابھی ہم نے تینوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈسکس کیا ہے NHS یعنی کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو ڈسکس کیا ہے, ورک فورس کو ڈسکس کیا ہے, اکنامکس اور منی کو ڈسکس کیا ہے, اور اولڈ ایج کو ڈسکس کیا ہے, اور کووڈ وغیرہ سب کو ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پرابلم تو obviously کم ہونے والے نہیں ہیں, لیکن اس کے ہاؤ ٹو مینج. جیسے پہلے ہم نے کہا کہ ساری گورنمنٹ ناٹ ایون UK والی, پورے یورپ سے ساری جو گورنمنٹس ہیں وہ ٹرائی کر رہے ہیں ہاؤ ٹو سارٹ آؤٹ. اور ان کا بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے لرن کرتے ہیں, اور جو بھی کرتے ہیں اٹس آل اوپن اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, ایک دوسرے سے لرن کرتے ہیں. تو آئی تھنک پرابلم وہی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پرابلم کریٹ کرتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ اس کا جو ہمیں نہیں پتا ہوتا, کچھ نہ کچھ اس کا بینیفٹ بھی ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وی لرن ٹو لیو ود دا ڈیفیکلٹ سچویشن. ابھی میں صرف آپ سے ایک بات کروں گا جو ہم نے اس بارے میں ڈسکس نہیں کی. اب یہ دیکھو, اگر جسٹ لائک اگر پاکستان یا تھرڈ ورلڈ سچویشن ہم نے سب کچھ ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے سے یہ سارے کولیگ بھی, اور میں بھی 30 سال سے زیادہ ادھر ہوں. سپوز یہ کنٹری 30 سال میں
جیسے پاکستان کی پاپولیشن ڈبل ہو گئی، ان کی 65، اگر ان کی 100 ملین پاپولیشن یا 80 ملین پاپولیشن ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے نا جی. یہ دیکھو کہ یہ پھر بھی یہ لوگ مچ بیٹر پوزیشن میں ہے کہ دے ہیو کلچرل نارمز، اور انہوں نے چیزیں اسٹیبلش کر لی ہوئی ہیں. اور یہ چیزیں جو ابھی ہمیں بہت بڑی لگتی ہیں، میرے خیال میں اگر ہم کمپیئر کریں جدھر اس کی ضرورت ہے ان کا کیا حال ہے، جدھر کی پلاننگ بھی نہیں ہے، منی بھی نہیں ہے، ہیلتھ کیئر سسٹم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرنے والا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو ادھر ہم ڈسکس کرتے ہیں، یا ڈسکشن ہم ان کو پریکٹیکل سائڈ پہ لے کے جائیں اور اپنے ملک میں کچھ نہ کچھ کریں ادھر کے لیے بھی، تاکہ جو ہم ادھر بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ابھی ہماری ایج یہی ہے کہ ہم نے بہت کچھ لرن کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے. تو اٹس اے ٹائم ٹو ڈو سم تھنگ فار آور اون کنٹری. بالکل صحیح ہے. رائٹ. ڈاکٹر تابندہ صاحبہ، آپ کیسے دیکھتی ہیں مسئلے کا حل کیا ہے؟ وہی جو سوال میں نے کیا تھا کہ کیا پرائیویٹ میڈیکل انشورنس جو ہے وہ NHS کے اوپر دباؤ کم کر سکتی ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے، یا کوئی اور حل ہے؟ دیکھیے جی، پرووائڈرز تو اگر پرائیویٹ پرووائڈرز بہت زیادہ ڈاکٹرز کی شکل میں بہت زیادہ نہیں ہیں، وہ اکثر لوگ وہی ہیں جو NHS میں کام کرتے ہیں. بالکل ہولی سولی پرائیویٹ ورک کرنے والے ڈاکٹرز نسبتاً کم ہیں یہاں پہ ایز کمپیئر ٹو اگر آپ پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں تو. پرائیویٹ انشورنس اب ہے بھی کچھ لوگوں کے پاس، اور وہ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں. اس وقت جن کے پاس ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس کا ریزن یہی ہے، ظاہر سی بات ہے، ویٹنگ ٹائم ہے اس کا ریزن. اس کا حل یہ پرائیویٹ انشورنس بھی اگر ہوگی تو بھی پرووائڈرز کے اوپر اتنا پریشر پڑے گا، اور میرا خیال ہے کہ ویٹنگ ٹائمز اس پر بھی زیادہ ہو جائیں گے. جیسے کہ اگر میں نے اپنی والدہ کا MRI اسکین فار ایگزامپل کرانا تھا تو NHS پہ مجھے لگتا ہے 3 مہینے سے زیادہ کی ویٹنگ ٹائم تھی، اور ایسے ان کا 6 ویکس کی ویٹنگ لسٹ ہے. سو دیر از اسٹل اے لانگ ویٹنگ لسٹ ایون ان دیٹ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. تو وہ اس کا حل نہیں ہے. تو اگر جو لوگوں کو فوری طور پہ علاج کی ضرورت ہے ان کے لیے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس موجود ہیں. جن کو کینسر وغیرہ کے لیے فوری علاج کی ضرورت ہے اس کے لیے NHS نے کافی زیادہ کام کیا ہے. اب جو درمیان کے لوگ ہیں جن کی ایک آپ سمجھیں کہ تکلیف بڑھ سکتی ہے اگر ان کے ریگولر فالو اپس نہیں ہو، یا اگر ان کی ریگولر میڈیکیشن ریویو نہیں ہوا، تو اس کے لیے بہت سے لیولز کے اوپر گورنمنٹ کام کری، جیسے فارماسسٹ وغیرہ ریویو کر سکتے ہیں ان کو، اور ان کے لیے ورچوئل کلینکس کیے. جیسے میں ایک اینڈوکرینالوجسٹ ہوں، ہم لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ورچوئل کلینکس کر لیں، یعنی کہ مریض آپ کے سامنے نہیں ہو لیکن اس کے بلڈ وغیرہ دیکھ کے اس طریقے سے، بجائے اس کے کہ ہم 11 مریض دیکھیں ایک کلینک میں، ہم 20 سے 25 مریض دیکھ سکتے ہیں ایک کلینک کے اندر. تو بہت سے کام اس طریقے سے ہو سکتے ہیں. NHS کا جو کیئر ہے وہ بہت اسٹینڈرڈائزڈ ہے. اس کا وہ آپ MDTs ہوتی ہیں، یعنی اپنے کولیگس کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، اور ایک طریقے سے ساری گائیڈ لائنس فالو ہو رہی ہوتی ہیں. جب آپ پرائیویٹ کیئر میں چلے جاتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اسٹینڈرڈائز کرنا، یا اس کو کہنا کہ یہ جو ہے یہ کتنی جلدی ریویو ہوا ہے اس طریقے سے علاج کرنے کا، یا آپس میں کوئی بات چیت ہوئی کسی کے ساتھ MDT تو وہ سولو پریکٹس ہوتی. تو وہ اس طرح سے آپ سمجھیں کہ اگر ویٹنگ ٹائم ڈیکریز کرنے ہیں تو مے بی، لیکن پیشنٹ کے علاج میں کیا بہتری آئے گی میں اس کے لیے نہیں کہہ سکتی. اور آخری بات میں یہ کہوں گی کہ ڈاکٹر عرفان نے کہا تھا کہ اس کے لیے کوئی اعداد و شمار نہیں ہے کتنے لوگ چھوڑے ہیں، اس کے لیے بہت سے اعداد و شمار ہیں اگر وہ دیکھنا چاہیں تو. اور ایون پچھلے سال کے اندر بھی 27,000 ڈاکٹرز جن میں کنسلٹنٹ وغیرہ بھی شامل ہیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں اس ملک کو، اور جونیئر ڈاکٹرز کے اوپر بھی کافی سارے اسٹیٹسٹکس موجود ہیں. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحب، ڈاکٹر ادریس اعوان صاحب اور ڈاکٹر عرفان اختر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.